قرآن بار بار گمراہ لوگوں کی ایک مثال دیتا ہے. پہلے مجھے یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب سے جانور پالنا شروع کیے اور زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. قرآن بار بار غیر مسلم کو، کافر کو کہتا ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. 3 صفات قرآن نے بیان کی ہیں جس کو ہم گالی ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں. گالی سے مراد وہ نہیں جو عام عرف میں جس کو گالی یعنی برا لقب دیا ہے. اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ بار بار قرآن میں ہے. لا یعقلون، سمجھنے کے لیے دماغ نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. آپ کہو یار قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور نہ سمجھ بھی ہے. یہ 4 چیزوں سے ہی تو انسان بنتا ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں. لا یعقلون لا یفقہون، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ہمیں غیر مسلموں کی قوت سماعت بھی اپنے سے زیادہ نظر آتی ہے. کیا خیال ہے؟ ان کے ہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، پوری قوم سمجھ جاتی ہے ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے، کرونا پھیل گیا ہے. ہمارے ہاں 6 مہینے اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے. تو سنائی تو ان کو زیادہ دیتا ہے، ہمیں بولو نا کم دیتا ہے. پھر ان کی خوراکیں ایسی، ان کی ویسی سماعت ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں 50 سال میں سننا بولنا ختم. اتنی بیماریاں آتی ہیں، شوگر سے تو ہر قوت کمزور ہوتی ہے نا. وہ تو 80 سال تک سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بہرے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں گونگے ہیں. گونگے کہاں ہیں؟ ان کے نیوز چینل دیکھو اور ہمارے دیکھ لو. ان کے نیوز چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں. ہمارے تو اب تھوڑا چلنا شروع ہوئے نا. ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا اس میں مچھر زیادہ تھے، ہمیں یاد ہے. ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا نا اس میں ڈرامہ دیکھنا بھی ایمان والوں کا کام تھا. جن میں صبر نہیں ہے وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے تھے. بہت توکل اللہ پہ ہوگا تو ٹی وی کے آگے آگے بیٹھ کے کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھے گا اگر بوسٹر لگا کے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس میں مچھر زیادہ آتے تھے اور فلم کم آتی تھی. پھر اوپر بندہ ایک چڑھ کے ہلا رہا ہوتا تھا، یوں کیا اب آ گیا، اب آ رہا ہے، تھوڑا سا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے بھی وہ سگنل آ رہے ہوتے تھے نا، وہ نیچے آیا تو پتا چلا اس کمبخت کی وجہ سے ہی تو سگنل آ رہے تھے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کو اوپر بٹھا دو اینٹینے کی جگہ. تو بعض لوگوں نے تو اپنے بچوں کو لے کے بٹھا دیا وہاں پہ، بیٹا یہاں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلو. تو ہم وہ ان کی آوازیں اچھی ہیں، ان کے سنگر زیادہ مشہور ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ کیا ہے یہ؟ گونگے. اور اللہ کہہ رہے اندھے ہیں. ارے اندھے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو چشمے ان سے بنواتے ہیں دیکھنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے اچھا وہی ہوتا ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو. جو لوگوں کو یہاں بینائی دے رہا ہو، قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اندھے. نہیں آ رہی بات یار، کیا کریں؟ بات سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام، بات سمجھانا مشکل. آج رفیع بھائی نے ایک جملہ کہا، رفیع بھائی کے بھی جملے بڑے خاندانی ہوتے. کہہ رہے ہیں یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا، جو لوگوں نے قربانی کے جانور لا کے باندھے ہوئے ہیں، پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، تو ان سے کہو یہ تو کٹے ہیں، تم کیوں کٹے بن رہے ہو؟ تم فجر میں تو آ جایا کرو. یعنی مطلب جو فجر میں نہیں آ رہا وہ بھی پھر کٹا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے بھائی. کٹے کو کھانا چاہیے امپورٹ، اور دیکھو کھانے کا مطلب امپورٹ، واش روم کا مطلب ایکسپورٹ. کٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو انسان بھی یہی کر رہا ہے. رات کو کھانا کھائے گا، صبح کہاں جائے گا؟ واش روم میں. پھر کمائے گا تاکہ دوبارہ کھاؤں اور پھر واش روم میں جاؤں. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کے علاوہ جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ اور کٹا بولو برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کٹے بندے میں ہے نا، تو جو لوگ پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے کٹا فجر میں نہیں آتا تو یہ بھی فجر میں نہیں آتے، تو ان میں اور کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان سے بولو خود کٹا نہ بنو، خود انسان بنو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آپ کو جب صرف اپنے مطلب کی چیز نظر آئے، حق آپ کو نظر نہ آئے، تو اللہ کی نظر میں آپ کی آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ اندھے ہو، آپ اندھے ہو، آپ اتنا بڑا منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. میں جب نا مرغی اور انڈوں کی مثال دیتا ہوں، کمنٹس میں بعض لوگوں نے ایک آدھ لوگ، زیادہ لوگ تو نہیں، زیادہ تو پازیٹیو ہی آتے ہیں، کمنٹس کیے ہوئے تھے یار مفتی صاحب یہ کیا انڈوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ تانا نبی کو بھی دیا گیا ہے. ہمارے نبی نے مثال دی مچھر کی، ہم تو پھر بھی مرغی کی دے رہے ہیں. ہم کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مرغی اور انڈوں کی مثال دے رہے ہیں، کیونکہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں یہ مثال. یار کیسے چوزے نکالتی ہے بھائی. اور انڈے کے اندر 21 دن میں چوزا بننا، یہ بننے کا جو سافٹ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر ہے؟ بولو.
خدا کی قسم یہ جو ہارڈ ویئر والا انڈا ہے نا، کروڑوں سال میں یہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ہیٹ ملے 21 دن تک، تو یہ زردی اور سفیدی مل کے چونچ اور ہارٹ بیٹ اور دل بن جائے. یہ خدا کی قسم اربوں سال میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، قرآن کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اندھے بن کر اس کا انکار کرتے ہیں، غور نہیں کرتے اس پہ. تو ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم تو شکر کرو مثال کس کی دے رہے ہیں؟ مرغی کی اور انڈوں کی. کیا کروں، مرغی کی مثال ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ میں آگے چلوں. مرغی میں اتنی چیزیں ہیں، جب مرغی انڈوں میں بیٹھتی ہے نا اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے، اس غصے کی بہت تیز ہو جاتی ہے. ویسے نارمل گھومتی رہے گی، آپ اس کو پکڑیں پیار کریں کچھ نہیں کہے گی آپ کو. جیسے ہی انڈوں پہ بیٹھنے کا ٹائم آئے گا اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ بولو چینج ہو جائے گا. اسٹائل کیا ہو جائے گا؟ چینج. کیوں؟ اب اسے اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کے لیے اس کو پتا ہے اخلاق سے کام نہیں چلے گا. دیکھو اس سے بھی سیکھنا چاہیے، اس سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں اچھے اخلاق سے رہو، مگر صرف اخلاق سے کام نہیں چلتا، مرغی سے سیکھو. روب ہونا گھر کے سربراہ کا گھر والوں پہ بہت بولو نا ضروری ہے. آج مرد اور عورت کی مساوات کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، اس میں عورت کو مرد بنانے کے بجائے مرد کو عورت بنا دیا ہے. اس طرح دونوں کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ برابر. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں، بہت مشکل ہے یار. آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کیونکہ آپ بھگت رہے ہوں گے. آج ہونا یہ چاہیے. مجھے ایک ہفتہ پہلے ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی ویڈیو مجھے بھیجتے ہیں تو میں لازمی دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ کوئی ایران توران نہیں بھیج رہے ہوتے. بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی میسج بھیجتے ہیں یا ویڈیو بھیجتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا کیونکہ فضول ہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کیونکہ وہ اوٹ پٹانگ بھیجتے رہتے ہیں ان کے فارغ ٹائم میں بھیجتے رہیں گے نہ اپنے وقت کی حفاظت نہ دوسرے کے ٹائم کا خیال. ہو سکتا ہے کوئی 100 میں کوئی کام کی ویڈیو آ جائے، لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ مفتی صاحب کو ٹائم ہم نے ضائع نہیں کرنا، جب تک کوئی کام کی چیز نہ ہو تو وہ ہم نے بھیجنی نہیں ہے. تو وہ جب بھی کوئی ویڈیو بھیجتے میں لازمی دیکھتا ہوں. مجھے پتا ہے یار کوئی یہ بہت کام کی کا کلپ بھیجا ہوگا. تو ہمارے ایک دوست نے کلپ بھیجا، اس میں ایک ڈرامے کا سین دکھایا گیا ہے. ڈرامے کا سین، شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈریس تم نے کیسا پہنا ہوا ہے، شاپنگ کے لیے جا رہی ہو تو بےہودہ ڈریس ہے، یہ نہیں پہنو. بیوی جھنجلا جاتی ہے، ہو یہ کیا ہے، موبائل میں اتنے گھنٹے کس سے بات کر رہی ہو، کیوں بھائی اتنی دیر سے بات کر رہی ہو، ذرا موبائل دکھاؤ. بیوی جھنجلا جاتی ہے. 2-4 روک ٹوک مرد نے کی. نتیجہ کیا نکلا؟ بیوی کو غصہ آیا، ڈیورس پیپر لا کے شوہر کو پکڑا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ کہ ایسی زندگی، غلاموں والی زندگی سے بہتر ہے مجھے کیا چاہیے؟ ڈیورس. تو ایک خواتین کو اس ڈرامے کے اس کلپ میں میسج دیا گیا ہے کہ ہر وقت کی جس گھر میں چخ چخ پخ پخ ہو اور میاں ریسٹرکشن لگا رہا ہو، ایسے میاں سے بہتر ہے کہ میاں لیس زندگی گزارو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں سمجھا پا رہا؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اچھا میں آ رہا ہوں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، بار بار ٹاپک چینج ہو رہا ہے. آ رہے ہیں اسی ٹاپک پر ہم، وہ اسی کو سمجھانے کے لیے سارے قصے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ شاید فرسٹ ٹائم آئے ہیں. ٹھیک. تو اچھا ماشاء اللہ، کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اسلام آپ کے بیانات سن کے قبول کیا ہے. پہلے کس مذہب سے تھے؟ خانی تھے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو قبول کرے. مجھے ذرا تھوڑا سا پانی پلا دیں. تو کلپ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بار بار کی ریسٹرکشن لگ رہی ہے نا، پابندیاں لگ رہی ہیں، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ فوراً کیا پکڑا رہی ہے؟
ڈیورس پیپر. حالانکہ دکھانا یہ چاہیے کہ بھئی شوہر ہے, جب وہ آپ کے اتنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہے نا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھے. کیا خیال ہے؟ اور یہ کیا کہ فوراً لا کے ڈیورس پیپر پکڑا دیا. اسلام میں اس پر اجماع ہے کہ ڈیورس دینے کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے, عورت کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ عورت طلاق دے دے. اور تو یہ ہمارا وہ لبرل طبقہ ہے جو ہمیں ڈراموں فلموں کے ذریعے زہر گھول رہا ہے ہمارے معاشرے میں. عورتوں کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر رہا ہے, اور مرد کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت بنا کے, کہ گھر میں سربراہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کا نہیں ہے وہ. اب تو بنگلہ دیش کا ٹکا اور پاکستان برابر ہو گیا, اب تو 2 ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے, بلکہ زیادہ ہو گیا. وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو جب آپ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو گے تو اس کا یہ انجام ہے.